کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 91 باب اور اس کی 15 سے 16 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازگی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین۔ خداوند کا کلام ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں تو وہ صرف ایک سمت سے نہیں آتی، وہ چاروں جانب سے ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ شیطان ہم پہ بہت سارے اٹیک کرتا ہے اس لمحے، جو ہمیں گرانے کی کوشش کرتا ہے اس لمحے۔ تو اگر ہم اپنے خدا کو اپنی مصیبتوں میں پکاریں گے، بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی لوگوں کو دیکھیں کہ آئے انسان تو میری مدد کر، کئی دفعہ انسان ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے اس آیت میں، وہ ہمیں یقین دہانی کروا رہا ہے کہ جب تو مجھے پکارے گی میری بیٹی، میرے بیٹے، جب تجھ مجھے پکارے گی تو میں تجھے جواب دوں گا، میں مصیبت میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اس نے کہا ہے کہ مصیبت آئے گی تم پہ، لیکن میں تمہیں اس مصیبت میں سے چھوڑوں گا نہیں، میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا اور میں تمہیں منزل کے اس پار لے جاؤں گا جہاں پہ تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے، جہاں پہ شادمانی تمہارے لیے رکھی ہے۔ صرف ہمیں اپنے منہ کو کھول کے اپنے خدا کو پکارنا ہے۔ ہمیں اس پانی کو نہیں دیکھنا جس پہ ہم چل رہے ہیں، جو ہماری مصیبت ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی نگاہوں کو اپنے خداوند پہ ٹکائے رکھنا ہے۔ ایسا جب ہم کریں گے تو خداوند پاک ہمارے لیے ہر پہاڑ کو میدان کر دے گا، وہ مصیبتوں کو بھسم کر دے گا اپنی جلتی ہوئی آگ سے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا مصیبت میں۔ ہمیں اپنے خداوند پہ ایمان رکھنا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے، اس ایک رائی کے دانے کی مانند، جو دانوں میں سے چھوٹا تو ضرور ہے لیکن پھلدار وہ بہت ہے۔ ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں، ہم نے اس ایمان کے ساتھ اپنے خداوند سے مانگنا ہے کہ آج ہمارا خداوند ہمیں ضرور دے گا۔ آج مشکل ہے تو کیا ہوا، کل فتح بھی تو ہمیں ہی ملے گی نا، کیونکہ ہمارا خداوند جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں ڈر کس چیز کا؟ میں کیوں ڈروں کسی بھی بلا سے، کسی بھی وبا سے، کیونکہ وہ مجھے چھڑانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس نے کہا ہے، آگے بولا جاتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا اور میں اسے عزت بھی بخشوں گا۔ وہ آپ کو چھڑائے گا اور اوپر سے وہ کیا کرے گا؟ آپ کے دشمنوں کے اوپر وہ آپ کو سرفراز کرے گا، وہ آپ کو عزت بخشے گا۔ اس لمحے آپ کے دشمن جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ان کی مجال نہیں رہے گی کہ وہ آپ کے سامنے ٹکے رہیں، کیونکہ آپ کا خداوند آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ جب اس کی پریزنس، اس کی حضوری، اس کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے تو شیطان یا اس کے لوگوں کی کیا مجال کہ وہ آپ کو چھو بھی جائیں کبھی۔ وہ کوشش تو ضرور کرتا ہے لیکن وہ ہارا ہوا ہے، وہ ناکام ہے شیطان، وہ آپ کو کبھی چھو نہ پائے گا، کیونکہ خداوند نے آپ کو آلریڈی وعدہ کر دیا ہے آپ سے۔ اس کا کلام کہتا ہے، آپ نے صرف اس چیز کو کلیم کرنا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے، اس کے کلام میں اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا اور میں تجھے عزت بخشوں گا، میں تجھے عمر کی درازگی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات میں تجھ کو دکھاؤں گا۔ واو، کتنی خوبصورت بات ہمیں سکھائی گئی ہے کہ وہ ہمیں عمر کی درازگی سے بھی آسودہ کرے گا۔ جب اس نے چھڑا دیا ہم کو، ہمارے دشمنوں پہ سرفراز کر دیا، اس نے ہمیں عزت بھی بخش دی، اور اوپر سے ایک اور چیز اس نے ایڈ کر دی ہماری زندگی میں، کہ اس نے کہا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا تاکہ تو میرے نام کو جلال دے، تو مجھے عزت دے، تو مجھے پکارتی ہے تو میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ تو ریٹرن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے خدا کو جلال دینا ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اور اس کے نام کو اور عزت اور جلال جب ہم دیں گے تو خداوند خوش ہوگا اس سے، اور وہ ہماری عمر کو اس نے دراز کر دیا اس خوشی میں، اور اس نے کہا میں تجھے اپنی نجات بھی دکھاؤں گا۔ خداوند ہمیں اپنی نجات دکھائے گا، وہ کہے گا دیکھ میں نے تیری زندگی میں کیسا کام کیا۔